ناظرین، ایک جہتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ بے باک، بے خوف، بے لاگ، آپ کی آواز، ایک جہتی خبر نامہ۔ ناظرین، مملکت سعودی عربیہ میں حقوق انسانی کی خاتون کارکن لجین الحزلول جیل سے رہا ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب نے خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن لجین الحزلول کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ محترمہ لجین الحزلول کی اہل خانہ نے بدھ کے روز یہاں ایک بیان میں یہ اطلاع دی ہے۔ ملک میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے کی مہم میں 31 سالہ لجین الحزلول نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ سال 2018 عیسوی میں حکام نے ان کو تحویل میں لے لیا تھا۔ چند ہفتے قبل ہی ان پر عائد الزامات واپس لے لیے گئے ہیں، اس لیے کہ سعودی عرب میں خواتین کو کار چلانے، ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ناظرین، دسمبر میں عدالت نے انہیں ملک میں سیاسی نظام کو بدلنے اور عوامی نظم و نسق کو نقصان پہنچانے کے مقدمے میں قصوروار قرار دیا تھا اور انہیں زیادہ سے زیادہ 6 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کا بیشتر حصہ وہ جیل میں گزار چکی تھی۔ تاہم بیان میں ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ محترمہ لجین الحزلول ابھی تک مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں اور انہیں پیروی کے دوران متعدد پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن میں 5 سال کی سفری پابندی بھی شامل ہے۔ ناظرین، ملک سودان میں غذائی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف مظاہرے، لوٹ اور فسادات۔ ناظرین، سودان کے مشرقی دارفور اور مغربی کوردوفان صوبوں میں غذائی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف طلباء نے مظاہرے کیے، لوٹ مار اور فساد میں تبدیل ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی سنا کے مطابق صوبوں کے انتظامی مراکز میں پرامن طریقے سے مظاہرے شروع ہوئے، پھر دیگر افراد اس میں شامل ہو گئے، جس کے نتیجے میں شو روم اور دکانوں میں لوٹ مار مچی گئی اور توڑ پھوڑ ہوئی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق سودان میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں حد درجہ اضافہ ہو گیا تھا۔ بڑھتی مہنگائی اور قومی کرنسی کی قدر میں کمی کی وجہ سے متعدد صوبوں اور شہروں میں تیسرے روز بھی احتجاج جاری رہا۔ اسکولی بچوں اور طلباء کا پرامن احتجاج لوٹ مار اور فسادات میں تبدیل ہو گیا۔ مظاہرین نے پتھراؤ کیا، کاروں کو نذر آتش کیا اور دکانوں کو بھی لوٹ لیا گیا۔ ناظرین، کورونا وبا کے بعد جہاں ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، ساری دنیا حیران و پریشان ہے۔ کئی افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ اس وبا کے سبب کروڑوں کی تعداد میں اس وبا سے لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں۔ محققین، سائنسدانوں کی جانب سے اس وبا کے لیے ویکسین بھی تیاری کی گئی ہے۔ ویکسین کی تیاری کے بعد ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، وہیں پر جعل سازوں، دھوکے بازوں کی جانب سے نقلی ویکسین کا بھی پردہ فاش ہوا ہے۔ چین میں 58,000 سے زائد جعلی ویکسین کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ چین میں پولیس نے 58,000 سے زیادہ جعلی کورونا ویکسین کا پردہ فاش کیا۔ چین کے پراسیکیوٹر جنرل دفتر کی طرف سے بدھ کے روز جاری بیان میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ بیان کے مطابق کونگ نام سے شناخت کیے گئے ملزمان کا ایک گروپ جعلی ویکسین تیار کر کے ان کی اسمگلنگ میں ملوث رہا ہے۔ اس گروپ نے جعلی ویکسین کی 600 ڈوز گزشتہ سال 11 نومبر کو ہانگ کانگ بھیجی تھی اور دوسرے دن اسے نامعلوم خلیجی مقامات کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ اس طرح جعلی ویکسین کے 1200 ڈوز کی دوسری کھیپ بھی 12 نومبر کو ہانگ کانگ بھیجی گئی تھی، لیکن 6 لوگوں کی گرفت میں آنے سے 2 ہفتے بعد ویکسین کی اس کھیپ کو تباہ کر دیا گیا۔ بیان کے مطابق چین کی پولیس نے جعلی ویکسین سے متعلق 31 مقدمات درج کیے ہیں۔ اب تک تقریباً 70 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین، میانمار کے فوجی حکام پر امریکہ کی پابندی عائد۔ امریکہ کے میانمار میں گزشتہ ہفتے تختہ پلٹ
کر جمہوری طور سے منتخب حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے والے فوجی حکام پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز میانمار کے فوجی حکام پر پابندی کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کی منظوری دی ہے۔ ان پر پابندیوں کے تحت میانمار کے فوجی قائدین، ان کے افراد خاندان اور ان سے وابستہ تمام کاروبار کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بھارت حکومت پر کم ہوا لوگوں کا اعتماد۔ ناظرین، کانگریس نے لوک سبھا میں آج کہا کہ حکومت عوام کے مفاد میں کام نہیں کر رہی ہے اور عوام کے لیے عوام مفید کاموں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا ملک کے عوام میں اس کی امیج خراب ہو رہی ہے اور لوگوں کا حکومت پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، کالا بازاری عروج پر ہے۔ کانگریس کے ششی تھرور نے لوک سبھا میں بجٹ 2021-2022 پر بحث کی شروعات کرتے ہوئے بدھ کو کہا کہ اس حکومت کی عوام مخالف پالیسی بجٹ میں بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ حکومت ان لوگوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے جنہوں نے ناموافق حالات میں کورونا وائرس بن کر اپنی جان خطرے میں ڈالی اور ملک کی خدمت کی۔ ان کورونا وائرس کو بجٹ میں نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس کے لیے بجٹ میں کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ حکومت کورونا کے خلاف جن 35,000 کروڑ روپے دینے کی بات بجٹ میں کر رہی ہے وہ کورونا ٹیکے کے لیے ہے۔ صحت کے شعبے کو حکومت اہم بتا رہی ہے، لیکن اس کے لیے اس نے GDP کا محض 2.5% کا انتظام کیا ہے اور فرنٹ لائن ورکرز کے لیے اس بجٹ میں کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ مسٹر تھرور نے کہا کہ تعلیم کے بجٹ میں بھی حکومت نے 6% کی کٹوتی کی ہے اور دفاع کے شعبے کو دینے کے لیے کوئی نظم نہیں کیا گیا۔ حکومت نے قومی سلامتی پر توجہ ہی نہیں دی ہے۔ ناظرین، ملک کو پرانی سوچ سے کسانوں اور کھیتی کا بھلا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو 3 زرعی قوانین کو سب کے مفاد میں سب کی خوشی میں کی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پرانی سوچ سے کسانوں اور کاشتکاری کا کوئی بھلا نہیں ہوگا اور ناکامی کے خوف سے تبدیلی کو روکا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر 14 گھنٹوں سے زیادہ عرصے سے چلے بحث کا جواب دیتے ہوئے زرعی اصلاحات کے قوانین کا زبردست طریقے سے دفاع کیا اور اپوزیشن کے زبردست خلل ڈالنے کی کوشش اور مخالفت کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن پر بھی تیکھے حملے کیے اور کہا کہ حکومت تحریک چلا رہی ہے، سبھی کسان بھائیوں کی عزت کرتی ہے اور ہمیشہ کرے گی۔ حکومت کے سینئر قائدین مسلسل باعزت طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کسانوں کے خدشات کو ختم کرنے کی سنجیدگی سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی کمی ہو گئی اور اس سے کسانوں کو نقصان ہو رہا ہوگا تو حکومت اسے تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ قوانین کو تبدیل کرنے میں کیا جاتا ہے، یہ ملک اس کے شہریوں کا ملک ہے۔ اگر لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو حکومت اسے تبدیل کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی قوانین کے کلر پر ایوان میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بہت بحث ہوئی۔ اچھا ہوتا اگر مشمولات اور ارادے پر بات ہوتی تو تحریک چلا رہے، کسانوں کو سمت ملتی۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کے درمیان جو غلط فہمی اور افواہیں پھیلائی گئی ہیں اس کا جواب مل پاتا۔ کورونا وبا کووڈ سے ملک کو ملا خود کفیل بننے کا موقع۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 2 عالمی جنگوں سے لرز اٹھنے کے بعد جس طرح دنیا میں امن کی نئی سوچ پیدا ہوئی ہے، اسی طرح کورونا وبا کووڈ سے سہمی دنیا میں بھی ایک تبدیلی ناگزیر ہے۔ اس لیے دنیا میں مضبوط موجودگی درج کرانے کے لیے ہندوستان کو کورونا سے خود کفیل بنانے کا موقع ملا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا جواب دیتے ہوئے بدھ کے روز لوک سبھا میں کہا کہ کورونا وبا کے بعد دنیا کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے اور یہ تبدیلی کیسی ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن تبدیلی آئے گی اور ہندوستان
اس تبدیلی میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر آنے والے تبدیلی کے اس ماحول میں ہندوستان کو اپنی مضبوط موجودگی ظاہر کرنی ہوگی۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آبادی کی بنیاد پر ہم دنیا میں مضبوط ہیں، لیکن ہم صرف آبادی کی بنیاد پر عالمی سطح پر اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ لہذا دنیا کے سامنے اپنی مضبوط موجودگی درج کرانے کے لیے ہمیں ایک خود کفیل ہندوستان بننا ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ خود کفیل ہندوستان کا اصول کسی سیاست دان یا سیاسی جماعت نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ اصول ہمیں سروے بھونتو سکھینا کی سوچ سے ملا ہے۔ دنیا میں سب خوشحال رہیں، یہ اصول ہمیں ویدوں سے ملا ہے، اور ہمارے فخر کا یہ احساس آج ہمارے لیے خود کفیل بننے کے کام آ رہا ہے، اور فارمیسی میں ہم دنیا کے سب سے آگے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ABT کے 8 ممبروں کو سزائے موت دی گئی۔ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ کی ایک عدالت نے بدھ کے روز جاگرتی پرکاشانی کے پبلشر فیصل عارفین دیپون کے قتل کے الزام میں ممنوع دہشت گرد تنظیم انصار اللہ بنگلہ ٹیم ABT کے 8 ممبروں کو سزائے موت سنائی گئی۔ ڈھاکہ انسداد دہشت گردی ٹریبونل کے جج محمد مجیب الرحمان نے کیس کی سماعت کے بعد 8 لوگوں کو قصوروار قرار دیتے ہوئے یہ سزا سنائی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر ابوالکلام فضل الحق کے بیٹے فیصل عارفین کو 31 اکتوبر 2015 عیسوی کو ڈھاکے کے شاہ باغ کے قریب عزیز مارکیٹ میں واقع ان کے دفتر میں قتل کیا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا چینی صدر کو فون سنگ یانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے چین کی معاشی پالیسیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے چین ہم منصب سے مسلم اکثریتی صوبے سنگ یانگ میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ چینی صدر جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ دونوں صدور کے درمیان بات چیت کے دوران صدر جو بائیڈن نے چین کے جاہرانہ اور غیر منصفانہ معاشی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان کے مطابق صدر جو بائیڈن نے صدر شی کے ساتھ گفتگو میں ہانگ کانگ میں جمہوریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنگ کیانگ میں انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ بھی اٹھایا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹیلی فونک رابطے کے دوران امریکی صدر نے خطے میں بالخصوص تائیوان کی جانب سے چین کی جارحانہ پالیسیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر امریکی جو بائیڈن نے چینی نئے سال کے آغاز پر چین کی عوام کو مبارکباد دی اور نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ ناظرین، سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالہ دور کے بعد نئے صدر نے چین کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی بنیاد رکھی۔ امریکی صدر نے سنگ یانگ میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالتے ہی چین کے ساتھ تعلقات میں اپنی ترجیحات واضح کر دی۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب کو چیلنج کرتے ہوئے جنوبی بحر اوقیانوس میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کی مخالفت بھی کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں جو بائیڈن نے چینی صدر کو واضح پیغام دیا ہے کہ امریکی عوام کی سیکورٹی، خوشحالی، صحت اور انداز زندگی کو محفوظ بنانا امریکی کی ترجیح ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے جنوبی بحر اوقیانوس پر چینی اثر و رسوخ کے حوالے سے کہا کہ اسے آزاد اور کھلا ہونا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کورونا کی عالمی وبا، موسمیاتی تبدیلیوں اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے چین کے ساتھ عملی اور نتیجہ خیز تعلقات استوار کرنے کے عزم کا اظہار کیا، جو امریکی عوام اور اتحادیوں کے مفاد کی ترجمانی کریں گے۔ انڈیا کا افغانستان میں 20 کروڑ 36 لاکھ ڈالر سے ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ۔ ناظرین، انڈیا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم کی تعمیر میں بھی افغانستان کی مدد کر چکا ہے۔ انڈیا نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے، جس پر 20 کروڑ
$36 लाख की लागत आएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहतूत नामी डैम की तामीर से काबुल के 20 लाख से ज़ायद शहरियों को साफ़ पानी पीने की सहूलत मैसर हो सकेगी और मुल्क भर में आबपाशी के निज़ाम में बेहतरी आएगी। माहिरीन के ख़्याल में ये नया मनसूबा इंडिया के अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए असर व रसूख की अलामत है। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अफ़गान सदर अशरफ गनी के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए राब्ते के दौरान डैम की तामीर का मामला भी ज़ेर बहस आया था। अफ़गानिस्तान के सदारती महल में दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने डैम की तामीर के माहदे पर दस्तखत किए हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में इंडिया ने अफ़गानिस्तान के लिए कई तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया था, जिनमें शहतूत डैम की तामीर भी शामिल है। इंडिया का अफ़गानिस्तान में $8 करोड़ की लागत के 150 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का ऐलान किया है। वीडियो लिंक इजलास के दौरान सदर अशरफ गनी ने इंडिया के अफ़गानिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। अशरफ गनी का कहना था कि वसती एशिया के लिए अफ़गानिस्तान का पुरअमन होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सदर अशरफ गनी को यकीन दहानी करवाई कि इंडिया तमाम अफ़गान कौम के साथ खड़ा है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का कहना था कि कोई बैरूनी ताकत इंडिया और अफ़गानिस्तान के दोस्ताना ताल्लुक़ात में रुकावट नहीं बन सकती और ना ही अफ़गानिस्तान की तरक्की पर असरअंदाज हो सकती है। शहतूत डैम दरियाए काबुल पर तामीर किया जाएगा, जिसकी तकमील में 6 साल का अरसा लगेगा। अफ़गानिस्तान के वाटर मैनेजमेंट महकमे के तर्जुमान ने अरब न्यूज़ को बताया कि डैम में 10,46,000 क्यूबिक मीटर पानी ज़ख़ीरा करने की सहूलत होगी, जिससे मुल्क में पानी का बहरान कुछ हद तक कम हो सकेगा। तर्जुमान का कहना था कि काबुल शहर की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और 70% आबादी को नल के पानी तक रसाई हासिल नहीं है। इससे कबल इंडिया ने अफ़गानिस्तान में $2 अरब की लागत के कई तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए हैं, जिनमें पार्लियामान की इमारत और ईरान के साथ सरहद पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तामीर शामिल है। इसके अलावा भी इंडिया अफ़गानिस्तान में कई तामीराती मनसूबे मुकम्मल कर चुका है। माहिरीन के ख्याल में इंडिया अपने तवील मुद्दती अहदाफ के हुसूल के लिए अफ़गानिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है और अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। नाज़रीन, रियासती तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नलगोंडा में इस अज़म का इज़हार किया है कि वो ज़िले नलगोंडा में हमेशा के लिए पानी के मसले का खात्मा कर देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि वो ज़िले खम्मम में सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत पालेर रिजर्वायर से नलगोंडा के लिए पानी की फराहमी के इक़दाम को रूबे अमल लाएंगे। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि इन्होंने इस सिलसिले में 600 करोड़ रुपए लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि दरियाई गोदावरी से दरियाई कृष्णा तक पानी के पंपिंग किया जा सके। लिफ्ट इरिगेशन के तहत वज़ीर आला KCR ने ज़िले नलगोंडा के हालिया मंडल पालम गांव में 13 लिफ्ट इरिगेशन आबपाशी स्कीमात की संग बुनियाद रखा है। नाज़रीन, तकरीब के बाद एक अजीम जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने इंसानी सरों का ठाई मारता समंदर देखा। यह आबपाशी प्रोजेक्ट ज़िले नलगोंडे के मंजर को अक्सर तब्दील कर देंगे। लॉकडाउन के बाद पहली मरतबा अवामी जलसे से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासती अवाम को याद दिलाया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान इन्होंने जो वादे किए थे उसे वक्फे से पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि 13 लिफ्ट आबपाशी स्कीमात 2,500 करोड़ की तखमीनी लागत से शुरू की जा रही हैं और उन्हें 1.5 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके लिए 1.83 लाख दिगर जायज आया कट को पानी सैराब किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ये भी चैलेंज किया कि वो आबपाशी स्कीमात की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील में नाकाम रहेंगे तो आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए वो आवाम से वोट नहीं मांगेंगे। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात का ऐलान भी किया कि ज़िले नलगोंडा में
توپو چرلا ورلا پلم میں لفٹ آبپاشی تعمیرات کو بھی یقینی بنائیں گے، جس کے لیے مقامی رکن اسمبلی نے خواہش ظاہر کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ وہ بسوا پولم پروجیکٹ کی تکمیل کے ذریعے آلیر اور بھونگیر اسمبلی حلقوں کو بھی پانی کی سربراہی کے اقدامات کریں گے، یہ کام جاریہ سال جون تک شروع کیا جائے گا۔ ناظرین، ڈنڈی لفٹ آبپاشی اسکیم کی تکمیل کے بعد وزیر اعلیٰ نے اس بات کا تیقن دیا کہ وہ مکمل ضلع نلگونڈے کو آبپاشی کے ذریعے پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ناگرجنا ساگر ضمنی انتخابات کے سلسلے میں عوام پر زور دیا کہ اپوزیشن جماعتوں کے ایک فرضی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی TRS ہی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکتی ہے اور جس نے متحدہ آندھرا پردیش میں ضلع کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس قائدین آج نلگونڈا کی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ کہا تھا جب نلگونڈا کے ساتھ متحدہ ریاست میں ناانصافی کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کو 19 کلومیٹر دور منتقل کیا گیا اور فلورائڈ کے مسئلے کو ختم کرنے میں یہ پارٹیاں ناکام رہی ہیں، جس سے پوری نسل تباہ ہوئی ہے۔ ضلع نلگونڈے کی عوام کے لیے کوئی فلاحی اسکیمات کی بات نہیں کی گئی ہے، نہ ہی فلاحی اسکیمات کو شروع کیا گیا۔ اس وقت کے آندھرائی حکمران تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کر رہے تھے۔ کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی قائدین اپنے ووٹوں کے تحفظ کے لیے خاموش تماشائی بنے رہے۔ مذاہب شادیوں پر ممبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ بین المذاہب شادی پر مبنی ممبئی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بالغ خاتون کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ جس کے ساتھ زندگی کے ایام گزارے وہ اس کی مختار ہے۔ حبس بیجا یعنی کہ حبس کارپس کی ایک عرضداشت جس کے تحت فریق کو زندہ یا مردہ عدالت کے روبرو پیش کرنا ہوتا ہے، اس پر آج یہاں ممبئی ہائی کورٹ کے جسٹس یس شنڈے نے اور منیش پٹیل پر مشتمل بینچ نے کہا کہ خاتون اور اس کے والدین نے اس کی بات کی تصدیق کی ہے کہ متذکرہ خاتون سن بلوغ کی حد کو پار کر چکی ہے اور بالغ ہے، نیز اس کی عمر تقریباً 23 برس کی ہے، لہٰذا وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ درخواست گزار جو MBA کا طالب علم ہے نے یہ عرضداشت داخل کی تھی، جس کے دوران اس نے عدالت کو بتلایا کہ گزشتہ 5 برسوں سے اس کے اور خاتون کے درمیان تعلقات ہیں۔ IA نے کسانوں کو طلب نہیں کیا۔ ناظرین، حکومت نے آج کہا ہے کہ قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے تحریک چلا رہے کسانوں میں سے کسی کو طلب نہیں کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ کشن ریڈی نے بدھ کو راجیہ سبھا میں تحریری جواب میں یہ جانکاری دی ہے۔ کانگریس کے GC چندر شیکھر ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وبا وجے سنگھ نے سوال کیا تھا کہ کیا اس مظاہرے میں شامل کسانوں کو قومی تفتیشی ایجنسی NIA نے طلب کیا؟ اس کے جواب میں مسٹر بجلی کی جانب سے دیے گئے جواب میں صرف اتنا ہی لکھا گیا ہے کہ جی نہیں، انہیں طلب نہیں کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل یہ رپورٹ آئی تھی کہ NIA نے نئے ذریعے قوانین کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کچھ کسانوں کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی شدید مخالفت کی تھی اور اس کے لیے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔